نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ فاتبعونی کا ذکر ہے، جو کہ ذکر بڑا بلند و بالا ہے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کا بلند کیا ہے۔ بلندی انتہائی بڑی ہے، ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں، جو کہ اصلی ہمارا گھر ہے، اس میں رہتے آئے ہیں، لیکن اللہ تو ہمیں جانتا تھا اور جانتا ہے، لیکن اس گھر میں رہ کر ہم اللہ پروردگار کو نہیں جانتے۔ اللہ کو نہیں اگر جانتے تو ہمیں اپنے اصلی گھر کا کدھر پتہ ہے؟ یہ اصلی گھر جو ہے یہی تو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہیں جاتا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہتا ہے۔ ماں باپ محبت میں اور کیا کر سکتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے بیچاروں نے چلے جانا ہے۔ نام کام میں تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں ان کا گھر ہمیں مل جاتا ہے۔ عارضی گھر تو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں جانا نہیں، اس لیے اللہ پروردگار ہمیں جو گھر دیتا ہے، جو کہ ہمارا اصلی گھر اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمیں بڑے اونچے انداز سے دیتا ہے۔ ہم بھی اللہ کو جان جاتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کو جان جاتا ہے تو جدھر اللہ رہتا ہے وہیں وہ رہتا ہے۔ اللہ کدھر رہتا ہے؟ اللہ اپنے علم میں رہتا ہے۔ بندے کو جب اللہ اپنا اصلی گھر دے دیتا ہے تو اللہ اس کے علم میں رہتا ہے۔ فاتبعونی کا ذکر بڑا بلند ذکر ہے، نصیب والا ہے قسم خدا کی جو اس ذکر کے لیے آتا ہے، نبی رسول کی اتباع کی تعلیم کے لیے کوشاں ہے، بڑا نصیب والا ہے۔ یہ نصیب تو اس دن اسے پتہ چلیں گے جس دن یہ اپنے نصیب کو دیکھے گا۔ آج ہم اپنے نصیب کو رو رہے ہیں، اور رونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدیہم، اپنے نصیب جو ہم بناتے ہیں اپنی خواہش میں، اپنی چاہت میں، اس پہ ہمیں رونا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اتباع ایک ہی چیز ہے۔ ایسے اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، جیسے چلنا ایک ہی ہے، کھانا پینا ایک ہی ہے، رونا ایک ہی ہے، ہنسنا ایک ہی ہے، لیکن دیکھیے کوئی چلتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی چلتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، کوئی کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، کوئی کھاتا ہے حرام کھاتا ہے۔ چیز دیکھیے ایک ہی ہے، عورت ایک ہی ہے، کسی کی وہ ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بیوی ہے۔ چیز ایک ہی ہے، چیزیں دو نہیں ہیں۔ جو اس چیز کو جانتا چلا جاتا ہے وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں جب داخل ہوتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اسے امیر کر دیتا ہے، اسے وہ کر دیتا ہے جو اللہ اپنے بندے کو کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی اپنے امتی کو کرنا چاہتا ہے، جو ماں باپ اپنی اولاد کو کرنا چاہتے ہیں، جو میاں اپنی بیوی کو کرنا چاہتا ہے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے۔ جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں اچھا عمل کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی بات ہے، فاتبعونی، کہ تم بھی چاہو کہ میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرو۔
اتباع ہے تعلیم کا حاصل کرنا۔ تعلیم کون سی؟ جس میں علم الہی ملتا ہو، دنیا کی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم۔ دین کی تعلیم والے ہیں جن کی دنیاوی پی ایچ ڈی اسلامی ہو گئی ہے، کافرانہ مشرکانہ نہیں رہی۔ اور جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی ایک چیز بس حرام ہو جاتی۔ رہا کیا؟ کچھ رہ گیا؟ ایک چیز اس کی حرام ہو گئی ہے، ایسے جیسے اس کا پیشاب ایک ہی ہے، اندر رہ جائے یا باہر آ جائے حرام ہے۔ اس میں ایک ہی چیز ہے جو اندر رہ جائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، باہر رہ جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ خون تیسری چیز جو اس میں بنتی اور نکلتی ہے، چیز ایک ہی ہے لیکن حرام ہو گئی ہے۔ پوری اس کی زندگی، پوری زندگی اس کی ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ نہیں آئے گی۔ کوئی ہے ایسا جو دنیا میں آیا ہو اور دوبارہ کہ میں دنیا میں دوبارہ زندگی پا جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ مرضی ہے کوئی اسے ابدی بنا لے، مرضی ہے اسے گزار کر اور مر کر اسے عذاب بنا لے۔ زندگی ایک ہی ہے۔ کوئی چلتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، کوئی چلتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، چیز ایک ہی ہے۔ جس نے ایک کو دو چاہا ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ چاہت کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ چار چاہتے ہیں۔ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، جو بڑا اونچا ذکر ہے۔ ہم اور سے اور ہو جائیں گے۔ یہ ذکر اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے اور سے اور ہو جانے سے ورفان اللہ کا ذکر بڑا ہوتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو اور سے اور ہوتا ہے، اگر غور نہیں کرتا تو اور سے اور تو ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار ایک ہی رہ جاتا ہے، عذاب کا ایندھن، عذاب کا پتھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق اور شاہکار، لیکن اور سے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اسے اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اللہ جب اسے اچھا دیکھتا ہے تو اللہ پروردگار اپنے علم لامحدود میں اسے اچھا سے اچھا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کرتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا، یہ تعلیم جو ہے یہ علم الہی کے اصول میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے فتح بیونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع جو کرتا ہے، اتباع کی تعلیم ہے، اللہ کا بندہ دیتا ہے، ورنہ کوئی اتباع کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسے کیا پتہ ایک چیز کیا ہے، اسے کیا پتہ ایک چیز کی چاہت کیا ہے۔ یہ چاہت میں ہی تو فساد ہے، اور اس چاہت میں ہی تو خدا اللہ پروردگار کی ذات ہے۔ جسے چاہت کی تعلیم علم نہیں ہے، اس کا تو حال یہ ہے کہ علم کو وہ پہلے جانتا ہے، عمل کو بعد میں جانتا ہے، عمل پہلے کرتا ہے اور علم بعد میں رکھتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے۔ علم ہر کرنے اور ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے میں نے تو عمل کیا ہے، اس سے تو پہلے علم تھا۔ اور کوئی سمجھتا ہے عمل سے پہلے علم تھا، یہ تو علم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کسی چیز کے بارے میں ہونا جو ہے یہ اسے علم حاصل ہے۔ اللہ پروردگار جس کی صفت علم ہے وہ تو پہلے ہے۔ وہ کرتا ہے تو ہوتا ہے، میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، میں جب کرتا ہوں تو عمل ہوتا ہے، اور جب اللہ کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، وہ جنتی ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ علم تو ہونے سے پہلے ہے، علم ہونے سے پہلے، اللہ تو سب سے پہلے۔ اسے نہیں پتہ علم کیا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ علم تعلیم دیتا ہے۔ جب علم تعلیم وہ کرتا ہے تو اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، نبی رسول کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ چوڑا نہیں مارتا، ایسی ویسی بات نہیں کرتا۔ وہ جو بھی بات کرتا ہے گفتہ ہے اللہ بغل، اللہ نے کہا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہو پھر اللہ کے چاہت ہے، نبی رسول کی چاہت ہے، سائیں جی کی چاہت ہے، ماں باپ کی چاہت ہے،
اور بیوی شوہر کی چاہت کے خلاف کرے، مت ماری گئی ہے۔ اللہ کا بندہ ہے ہی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، اور جو تعلیم کے خلاف ہے وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ تعلیم بنیاد ہے، اس تعلیم میں میاں اور بیوی ہیں، اس تعلیم میں ماں اور باپ ہیں، اس تعلیم میں اللہ کا بندہ نہیں آ گیا۔ اگر تعلیم میں اللہ کا بندہ نہیں ہے تو اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ تعلیم کے مطابق میاں اور بیوی نہیں ہے تو وہ میاں بیوی کیسے ہو گئے؟ ماں باپ کیسے ہو گئے؟ تعلیم علم الہی ہے، علم الہی کی حقیقت ہی سارا کچھ ہے۔ اور جب کسی کو 4 چاہتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کی تعلیم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ قسم خدا کی یہ وہ ہے اغن اللہ و رسول، جسے اللہ نبی رسول نے پھر غنی کر دیا ہوتا ہے۔ ایک امیر وہ ہے جو کمائی کر کے امیر ہوتا ہے، ایک امیر وہ ہے جو گواہی کر کے امیر ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے۔ یہ گواہی کرنے والا پہلے کماتا ہے جو اللہ پاک نے اسے دیا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں اللہ نے دی ہیں، ایک اسے زندگی دی ہے اور ایک زندگی کے لیے اسے جان اور مال دیا ہے۔ جان اس کا وجود، مال اس کے اعضاء، دل، دماغ، سمجھ، عقل، شعور، یہ سارا کچھ ہے۔ 2 چیزیں دی ہیں۔ 2 چیزوں کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، جان اور مال کا، اور جو اللہ پاک نے زندگی دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اگر زندگی نہیں رہتی تو جان اور مال، جان نکل جاتی ہے، زندگی نہیں رہتی۔ مال کا بھی اس کا ہے، مال تو اس کے وارثوں کا ہے، یا جس کے نام اللہ نے لکھ دیا اس کا ہے۔ کسی کا دل توڑنا گناہ ہے، کسی نے جا کر کسی کا دل توڑا ہو تو گناہ ملے نا۔ دل کوئی شیشہ تو نہیں جو اس کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ عالم ایٹ مار کے توڑن لگا۔ کسی کو کیا پتا کہ دل نہیں توڑا جاتا۔ فطرت، حکم، تعلیم، علم، محبت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ میرا دل کیا، آپ کا دل کیا، ماں باپ کا دل کیا، اور جس کا وہ شوہر ہے اس کا دل کیا، جس کی وہ بیوی ہے اس کا دل کیا، پوری کائنات کی روح کا دل جو ہے مجروح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ کسی کا دل توڑتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہے؟ دل نہیں توڑتا، تعلیم کے خلاف کرتا ہے۔ جب کوئی تعلیم کے خلاف کرتا ہے تو اس کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے تعلق والوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، دکھ پر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، دکھ پر افسوس ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو تھپڑ مارنے سے اسے کیا ہوتا ہے؟ دکھ تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو اسے دکھ تکلیف نہیں ہوتی، اسے افسوس ہوتا ہے۔ دکھ تکلیف جسے ہوتی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جسے دکھ تکلیف ہوتی ہے وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ جان جاتا ہے کہ جان کر اس نے کیا ہے تو تعلیم کے خلاف کیا ہے، اور اگر انجانے میں تھپڑ لگ گیا ہے تو اسے بتایا جائے کہ یہ انجان پن جو ہے اس طرح نہیں کیا جاتا، سائیکل اس طرح چلائی جاتی ہے اور اس طرح نہیں چلائی جاتی، اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ لیکن یہ فتح بیونی ہے، جب تک کوئی اس کی محبت نہیں رکھتا، اس کا شوق نہیں رکھتا، اپنی زندگی جو اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے اسے اپنے نبی رسول کی اتباع تعلیم کے حصول میں نہیں لگاتا، اسے کیا پتا کہ چاہت کس کی پوری کرنی ہے، اور وہ چاہت کس کی پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بات اگر کی جائے تو یہی ہے کہ خواہش جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ جو اللہ نے دیا اگر وہی ٹھیک نہیں تو ٹھیک پھر کیا ہے؟ چیز تو ایک ہی ہے، یہی خواہش ہے۔ مرضی ہے اسے خواہش بنا دو، نام دے دو، مرضی ہے اسے چاہت نام دے دو۔ بھئی آپ نام اور کام جو دے رہے ہیں وہ تو اپنی مرضی میں دے رہے ہیں، اپنی مرضی مٹانا پھر کہیں گے یہ بڑا اونچا کام ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر تو کچھ مرتبہ چاہے، اور پھر یہ کہا جائے گا مٹا دے
اپنے آپ کو؟ کیوں مٹا دوں اپنے آپ کو؟ اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں مٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، میں تمہیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہوں، حیات جاودہ میں تجھے ابدی بقا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبھی، یہ کیسی بات ہے کہ ہر بات جو ہے وہ اپنے بڑوں کے خلاف کرتا ہے، تعلیم کے خلاف کرتا ہے، اور اسے یہ دین جانتا ہے۔ دین تو علم الہی ہے، دین میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں کہ گلاں کھینچ کے کوئی کبھی اولاد ہو جائے گی، پاگل ہو گیا۔ چیز ایک ہی، اب کیا وہ بیچارہ کرے؟ کپڑے پہنے تو پھر جسم ڈھانپ دیا، کپڑے ایک ہی ہیں، اتار دے تو ننگا ہو گیا۔ حکم ایک ہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا ہی حکم ہے تو ماں باپ کا بھی حکم ہے، نبی رسول کا بھی حکم ہے، سچ کا بھی حکم ہے، ہدایت کا بھی حکم ہے، اتنے سارے حکم، کیا کریں بھائی؟ حکم تو ایک ہی ہے نا۔ ہر کوئی جب اس بات کو جانتا ہے تو پتہ بات اس میں سے کیا ہے؟ چیز ایک ہی ہے ایک ہی عورت ہے، ایک ہی مرد، لیکن ہر کوئی، ہر ایک کی چاہت میں وہ مختلف ہے۔ یہ چاہت کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس کی چاہت میں ایک عورت بیوی ہے، حکم میں بیوی ہونی چاہیے، چاہت میں نہ ہو۔ ایک کی چاہت میں وہ بہن ہے، بہن نہ ہو، حکم میں بہن ہو۔ یہ چاہتیں مختلف ہیں، اور جس کی چاہت حکم کے اندر ہے وہ میاں بیوی بھی ہے، وہ اولاد اور ماں باپ بھی ہے، وہ استاد اور شاگرد بھی ہے، وہ نبی رسول علیہ السلام اور امتی بھی ہے مرحومہ، وہ اللہ اور مخلوق بھی ہے، اللہ کے بندے عباد اللہ۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا، اسے کیا پتہ چار چاہتیں کون سی ہیں اور وہ چار چاہتیں کرنی کس طرح ہیں۔ میری اور آپ کی چاہت ایک ہی ہے۔ اگر میری اور آپ کی چاہت ایک ہی ہے تو لازمی بات ہے اللہ کی بھی چاہت ایک ہی ہے، نبی رسول کی چاہت بھی ایک ہی ہے، ماں باپ کی چاہت بھی ایک ہی ہے، میاں بیوی کی چاہت بھی ایک ہی ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ ایک بات میری ہے اور ایک بات اللہ کی ہے۔ یہ تو نہیں فرق مٹایا جا سکتا کہ جو میری بات ہے وہ اللہ کی بات، جو اللہ کی بات ہے وہ میری بات ہے۔ تمیز ہونی چاہیے، فرق ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ جو ایک چیز میں ادب نہیں کرتا ساری عورتیں ہی ہیں، جو ایک چیز میں ادب نہیں کرتا سارے چلنے ہی ہیں، سارے پھرنے ہی ہیں، سارے کھانے ہی ہیں، سارے پینے ہی ہیں، سارے سونے ہی ہیں، سارے ہنسنے ہی ہیں، سارے جینے ہی ہیں، سارے مرنے ہی ہیں۔ بھائی بات کیا کرتے ہو؟ یہ فرق کرنا ضروری ہے، اور یہ فرق کس سے ہوتا ہے؟ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تعلیم سے فرق ہوتا ہے۔ یہ علم پہلے ہے، ہونا بعد میں ہے۔ یہ علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ جو ہونا اللہ نے کیا ہے، کہہ دیتا ہے کہ میں نے کہا ہو گیا، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، خبیث ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ اور جو نبی رسول کی اتباع کے بغیر عمل کرتا ہے، یہ بھی کیٹاگری بڑی گندی ہے، بری ہے، جانور، بلکہ فرمایا نہیں، جانوروں سے بدتر۔ کتنی گندی کیٹاگری۔ ہونا سے بھی وہ پہلے ہیں، کرتا ہے تو ہوتا ہے، اور عمل سے بھی وہ پہلے ہیں۔ عمل سے پہلے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع تعلیم ہے، آپ ہیں، اور ہونا سے پہلے اللہ پاک کا علم ہے۔ اگر کسی کو فتح بھی اونی اتباع اللہ کا بندہ نہیں ملا، قسم خدا کی وہ ہونا تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ ملانے والا ہی اللہ کا بندہ ہے، ایک بڑا بندہ ہے جو تمام بندوں کو بندہ کرنے آیا ہے، وہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے۔ چیز ایک ہے، اس کی چاہت ہر ایک کی مختلف ہے۔ جو چاہت مختلف نہیں رکھتا، اسے کیا پتا کہ اللہ پروردگار نے چاہت مختلف کیوں کی ہے؟
ابھی بتایا نا، اس لیے مختلف کی ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے، عورت ایک ہی ہے جس کی چاہت درست ہو گئی ہے۔ یہ ہے جس نے ماں کو ماں جانا ہے، یہ ہے جس نے باپ کو باپ جانا ہے، یہ ہے جس نے سائیں جی کو سائیں جی جانا ہے، یہ ہے جس نے بیوی کو بیوی اور بیوی نے شوہر کو شوہر جانا ہے، یہ ہے جس نے اللہ پروردگار کو اپنا خالق و مالک اللہ جانا ہے، اور جس کی چاہت درست نہیں، قسم خدا کی اسے کیا پتہ جو صحابہ اکرام اور نبی رسولوں کے بارے میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کہ اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چاہت کا نہیں پتہ، یہ چاہت ہمیں لے ڈوبی ہے۔ کہتا ہے مجھے چائے نہیں آپ کی چاہت چاہیے، چائے نہیں آپ کی چاہت چاہیے۔ چائے پلا کے 7 اپ کی ایک بوتل پلا کے تو وہ گاہک کو بوتل اور چائے پلا کے پھر ساری چائے بھی نکالتا ہے اور بوتل بھی نکالتا ہے، 1-2 بوتلیں نہیں، کوئی 4-5 بوتلیں نکال لیتا ہے۔ اس سے بہتر نہیں تھا چاہت کرتا؟ پہلی چاہت اگر کوئی جانتا ہے تو وہ ہر ایک کو جو اللہ نے دی ہے ایک ہی چاہت ہے، وہ کیا؟ فطری چاہت۔ جو غیر فطری چیز چاہتا ہے اس نے ایک چیز کو، فطری کو جب غیر فطری کیا ہے تو یہ مفلس ہو گیا، مسکین ہو گیا، غریب ہو گیا، دنیا آخرت کا مارا ہو گیا، خواہش کی پیروی کا شکار ہو گیا، اللہ نبی رسول سے دور ہو گیا ہے، ماں باپ سے اور شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے دور ہو گئی ہے۔ فطرت کی چاہت، بس یہ پہلی چاہت ہے۔ جنہوں نے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع نہیں جانی انہیں کیا پتہ فطرت کی چاہت کیسے پوری ہوتی ہے۔ کہتا تو یہی ہے کہ فطرتی چاہت جو ہے یہ نہیں میں چھوڑوں گا، لیکن یہ کہہ کر اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ میں جو آ گیا، میں کو تو نکالنا ہے نا۔ فطری چاہت اس کی پوری ہوتی ہے جس کی اللہ پروردگار پوری کرتا ہے، ہو گئی۔ ورنہ میری فطری چاہت ہے بھوک پیاس یہ وہ، اگر وہاں نہیں ہوا یہاں کیسے ہو جائے گا؟ میں چاہت ہی کرتا رہتا ہوں کھانے کی، وہ گیا مر گیا جی۔ میں چاہت ہی کرتا رہتا ہوں دنیا کمانے کی، وہ گیا جی مر گیا جی۔ اور نہ امیری ہے نہ غریبی ہے، چاہت اس کی پوری ہوئی ہے جسے اللہ نے غنی کر دیا ہے۔ دنیا سے چلا بھی گیا تو کیا ہو گیا؟ قسم خدا کی کچھ نہیں ہو جاتا۔ دنیا میں جب رہتا ہے تو عارضی زندہ ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو عارضی چاہت نہیں پوری ہوتی، ابدی چاہت جو اللہ پاک دیتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ میری چاہت سن لیجئے فطری چاہت ہے، مومن کی چاہت حکمی چاہت ہے، مومن کی ترقی اور اللہ پاک کی نبی رسول کی چاہت میں تعلیمی چاہت ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کا نبی بھی چاہتا ہے۔ تعلیمی سے علمی چاہت ہے، علم عطا ہوتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، بندہ بھی چاہتا ہے۔ علمی چاہت ہے، علمی چاہت والے کو اللہ پروردگار پھر حبی چاہت دیتا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے اور کوئی نہیں اسے چاہتا۔ مفلس ہے جی، یہ فقیر ہے جی، مسکین ہے جی، دنیا کا مارا ہوا ہے جی۔ قسم خدا کی کتنی کوشش کر لے وہ امیر ہونے کی، امیری ظاہری تو آ جائے گی، حقیقت اسے نہیں ملے گی۔ کوئی کہتا سائیں جی آپ ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا پاگل، میں نے ناراض ہو کے آپ سے کیا لینا؟ بتائیے اگر میں آپ سے کچھ لیتا ہوں پہلے تو وہ آپ نہیں دے رہے، میں ناراض ہو گیا، میں نے بتاؤ کیا آپ سے لینا؟ آپ بتا دیں نا، کوئی بات بتا دو یہ میں نے لینی ہے، اگر میں واقعی لے رہا ہوں گا آپ نہ دینا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دے رہے ہوگے نا تو آپ ایسے کرنا، نہ مجھے دینا۔ آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ میں آپ سے چیز نہیں لے رہا، یہ آپ دے رہے ہیں، میں نہیں لے رہا۔ یہ ہدیہ تحفہ ہے نا، دیتے ہیں نا ایک دوسرے، آپ نہ دینا، بات ختم ہوئی، میں نے تو نہیں لے رہا آپ سے۔ ناراض کیوں ہونا ہے؟ ناراض نہیں ہوتا، اس نے تھپڑ مارا ہوتا ہے نا، دیکھنے والا جو ہے اس سے ناراض اس لیے نہیں ہوتا، اسے دکھ تکلیف تو نہیں ہوئی ہوتی،
لیکن یہ دیکھ کر اسے افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ عورت اگر غیر فطری کام کرے تو آپ اس سے ناراض ہوں تو بنتا ہے، ناراض ہوں۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ آپ ناراض ہیں بیوی سے، سائیں جی دیکھیں کہ آپ ناراض ہیں بیوی سے، یعنی مرد ناراض ہے، شوہر ناراض ہے بیوی سے، سائیں جی کو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ بیوی نے شوہر کو ناراض کر کے کیا کیا۔ دکھ اور افسوس پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس نے نبی رسول کی اتباع تعلیم کے خلاف کی ہے، تعلیم کے خلاف۔ میں ناراض نہیں ہوتا، مجھے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم ہم نے اتنی کی ہے، اسے اتنا لکھایا پڑھایا، استاد کو ہوتا ہے پورا سال میں نے اس کا نصاب جو تھا وہ کور کروایا، اس سے مغز ماری کرتا رہا، اور جب امتحان دے کے واپس آیا تو فیل ہو گیا۔ اللہ کے بندے کو یہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ نبی رسول کی اتباع میں اسے اللہ پروردگار دو جہاں کی بادشاہی دیتا ہے اور یہ منہ مارتی ہے، اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے۔ شوہر وہ ہے پھر جو اس کی فطرت ہے، عورت کی جو فطرت ہے وہ فطرت اسے دیتا ہے۔ اب عورت کی بھی تو فطرت ہے نا، پھر عورت کیا کرتا ہے؟ وہ جو فطرت عورت کی ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، عورت کو پتہ ہو جاتا ہے۔ اب یہی اس کی تعلیم ہے، اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟ لیکن شوہر سمجھدار وہ ہے جو فطرت کی چاہت کو جانتا ہو، اور عورت سمجھدار وہ ہے جو فطرت کا حکم جانتی ہو، کہ عورت کو چاہیے کہ تمام فطرتی چاہتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بنائے بس، اور مرد کو چاہیے کہ حکمی چاہت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائے، اس کے علاوہ کوئی چاہت نہ کرے۔ اب عورت کی چاہت، فطری چاہت جو ہے وہ شوہر کی ہونی چاہیے، اور شوہر مرد کی چاہت حکمی ہونی چاہیے، کہ جو نبی رسول کا حکم ہے میری وہی چاہت ہے، اس کے علاوہ میری کوئی چاہت نہیں۔ یہ ہے حکمی چاہت لینے والا، جسے اللہ پروردگار اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت میں جب چاہتے ہیں تو نبی رسول کی چاہت ہے تعلیمی چاہت، اللہ کی چاہت ہے علمی چاہت۔ جب یہ دو پھر سے ملتی ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ علمی چاہت میں سے اپنی محبت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار کا احسان ہے۔ اور جو ان باتوں کو نہیں جانتا اس پاگل کو کیا پتا کہ تو عورت ہو کر اپنی چاہت کرتی ہے۔ اپنی چاہت تو اگر کرے گی تو تیری چاہت تو فطرت اللہ نے بنائی ہے، تو وہ تیری فطرت جو ہے غیر فطرت ہو جائے گی، تو ماری جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ اب تجھے کیا کرنا ہے؟ فطری چاہت جو مرد کی ہے وہ تجھے پوری کرنی ہے، اور مرد کو کیا کرنا ہے؟ حکمی چاہت جو نبی رسول کی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اور جب کوئی یہ دو چاہتیں جان جاتا ہے تو وہ بیوی بیوی ہو جاتی ہے، مرد مرد ہو جاتا ہے۔ یہ میاں اور بیوی حقیقت میں حکمی اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی حکمی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے تعلیم، تو اس کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ تعلیم میں علم الہی ہے، اللہ پروردگار کی چاہت علمی ہے کہ اسے علم دینا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی چاہت کوئی پوری کرتا ہے تو قسم خدا کی ابھی کچھ ہوا نہیں ہوتا، علم آ جاتا ہے، علم جو یہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس نے عمل کوئی نہیں کیا ہوتا، تعلیم آ جاتی ہے، اس کا عمل اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے جس کی نیت اچھی ہے، اور جس کی نیت اچھی عمل نہیں بھی کر سکا، جب اٹھایا جائے گا تو نیکوں میں اٹھایا جائے گا۔ نہ یہ پتہ کہ دل کیسے ٹوٹتا ہے، نہ یہ پتہ نیت اچھی کیسے ہوتی ہے، نہ یہ پتہ چاہت کی تکمیل کیا ہے، پتہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پتہ جی ہمیں سارا ہی ہے، یہ پتے سے کیا پتہ ہوگا؟ جس پتے سے پتہ ہی نہیں ہوتا اس سے کیا پتہ ہوگا؟ مزہ تو یہ ہے ایسا پتہ ہو جائے کہ اللہ پروردگار ہمیں اصلی گھر دے دیں۔ اصلی گھر کیا جی؟ پہلے ہم اللہ کے علم میں رہتے تھے، وہ ہمارا اصلی گھر تھا، لیکن بنا نہیں تھا، کہ ہم نے بنایا نہیں تھا۔ جدھر اللہ رہتا تھا ادھر ہی ہم رہتے تو گھر ہمارا وہ ہو جاتا۔
اللہ علم میں رہتا تھا، ہم بھی اگر علم میں اللہ کے ساتھ رہتے، ہم اللہ کو جانتے، اللہ تو ہمیں پہلے ہی جانتا تھا، تو بات تو ختم ہوگی میں تیرا، اللہ کہتا ہے میں تیرا تو میرا، ہم بعد میں آئے نا، میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا۔ اگر اس کے ساتھ ہی ہمارا بسیرا نہیں ہوا تو محبت میں تو مائیت ہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا، محبت تک پہنچا نہیں، چل کر چلنا تو دونوں کا ایک ہے، ایک جہنم میں چلا گیا ایک جنت میں چلا گیا، چل کر تو جنت جہنم میں ہی جانا ہے، اور اللہ کے مشاہدے میں تو وہی جاتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو علم الہی میں ہے جسے اللہ بلاتا ہے، اور جسے اللہ بلاتا ہے وہ کی چلا کے اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے ساتھ چاہ لیتا ہے وہاں ہی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہی موجود ہوتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ پہلے ہم اللہ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علم ہمیں عطا ہو جاتا ہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہے کبھی اس کا کوئی لمحہ اللہ کے علاوہ گزرتا ہو؟ غیر ختم ہوتا ہے تو اللہ ہے، غیر اللہ، غیر گیا تو اللہ آیا نا، اگر غیر نہیں گیا تو اللہ کدھر آ گیا؟ سب سے پہلے تو اسی لیے لا الہ الا اللہ، غیر ختم ہوتا ہے، پھر اللہ ہے، پھر اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہت جاننی ضروری ہے۔ پہلی چاہت فطری ہے، دوسری چاہت جو ہے حکمی ہے، تیسری چاہت جو ہے یہ تعلیمی اور پھر علمی ہے۔ اب سنیے دوبارہ، عورت کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ فطری چاہت میں زندگی گزاریں۔ عورت کی بس فرق اتنا ہے، عورت کی چاہت مرد کی فطری چاہت ہے، بس۔ اللہ کے بندے کی چاہت جو ہے وہ حکمی ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہو۔ مرد مومن کی چاہت میں نبی رسول کی چاہت ہے کہ میں اپنے شاگرد کی تعلیم کروں۔ یہ جب چاہتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں تو اب میاں اور بیوی ہو گئے ہیں، اب اولاد جو ہے اس نے ماں باپ کو دیکھا ہے اور ماں باپ نے اولاد کو دیکھا ہے، ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہیں۔ راضی اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کی چاہتیں جو ہے نا ان کا عمل ہے، ان میں وہ عمل آ گیا ہے جو حکم اور حکم کی تعلیم نبی رسول کی اتباع ہے۔ اب ماں باپ کے قدموں تلے جنت آ گئی ہے، اور شوہر جو ہے اپنی گھر والی کو 8 دروازوں میں سے جس میں سے وہ جنت میں جانا چاہے داخل کرتا ہے۔ اگر وہ جنتوں میں داخل کرتے ہیں اور کسی کے قدموں تلے جنت آ گئی ہے تو نبی رسول اللہ پروردگار تو خود ہی سارا کچھ ہے، وہ کسی جنت کی طرف کیا دھیان دلائیں گے؟ وہ کہیں ادھر آ میرے والے، اللہ 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 اللہ۔ یہ ہے اللہ نبی رسول کی ملاقات۔ محبتوں تک پہنچنا ضروری ہے، بریکا نہ مارے جا کے جب بھی بریک مارو نبی رسول کے اور اللہ کے قدموں میں بریک مارنی ہے۔ قدم تو ان کے نہیں ہے، علم کے حصول میں جینا اور مرنا ہے۔ وما توفیقی